دوپہر کا وقت اور گرمی کے دن، سورج کی تپش سے میدان میں پڑے ریت اور پتھر جھلس رہے تھے۔ خباب کپڑے اتار دو، صبا نے غصیلے لہجے میں حکم دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قمیض اتار دی۔ یہاں لیٹ جاؤ، صبا نے گرم ریت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ جھلستی ہوئی ریت پر لیٹ گئے۔ صبا نے پاس کھڑے لوگوں کو اشارہ کیا۔ وہ اشارہ پاتے ہی ایک بھاری بھرکم پتھر اٹھا لائے۔ پتھر خباب کے سینے پہ رکھ دو، صبا نے لڑکوں کو نیا حکم دیا۔ حکم پاتے ہی لڑکے بڑھے اور انہوں نے بھاری بھرکم پتھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھ دیا۔ صبا نے لاٹھی اٹھائی اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ جب تک کیا تو اس نے لڑکوں کو حکم دیا، وہ بھی بے رحمی سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑے مار کھاتے رہے۔ ان کے جسم پر لگے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ جب مارتے مارتے لڑکے بھی تھک گئے تو صبا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کراہ رہے تھے۔ وہ مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا، خباب، اب بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ ہماری طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تاکہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائیں اور نیکی کے کاموں کی طرف رہنمائی کریں۔ صبا نے سنا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ وہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ پیٹنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی خاطر پھر مار کھانے لگے۔ مارتے مارتے صبا کی ہمت جواب دے گئی تو بولا، ہاں اب بتاؤ لات و عزا کیا ہیں؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، پتھر کے بت ہیں اور کچھ نہیں۔ یہ نہ کسی کو کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ صبا جواب سنتے ہی آپے سے باہر ہو گیا۔ طیش میں آ کر بولا، لڑکو ذرا اسے اس گستاخی کا مزہ چکھاؤ۔ نوجوانوں کا ٹولہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھر ٹوٹ پڑا اور انہیں گھونسوں، سلاخوں اور پتھروں سے پیٹنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے۔ ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا پہاڑ بنے مار کھاتے اور اسلام پر ڈٹے رہے۔ صبا اور قریش مکہ کا یہ روز کا معمول بن گیا۔ سورج جوں ہی تپتا اور اس کی گرمی سے ریت گرم ہوتی، صبا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں لے جاتا اور انہیں گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھتا اور پیٹنا شروع کر دیتا۔ ایک روز حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دکان پر بیٹھے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بازار سے گزر ہوا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، دکان سے باہر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران ان کی مالکہ انوار ادھر آ نکلی۔ اس نے اپنے غلام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تو تلملا اٹھی۔ جو ہی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے، وہ غصے سے بھری ہوئی اپنے بھائی صبا کے ساتھ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور انہیں وہیں پیٹنا شروع کر دیا۔ صبا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹنا بند کیا اور دکان کے اندر گیا، بھٹی سے گرم انگارے نکالے، انہیں زمین پر بچھایا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ انوار کا غصہ اس سے بھی ٹھنڈا نہ ہوا تو وہ بھٹی سے گرم سلاخ نکال لائی اور جھلسی ہوئی سلاخ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ دی۔ انوار کا ظلم اس قدر بڑھا کہ وہ آئے روز گرم سلاخوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم داغنے لگی۔ صبا انہیں دھکتے انگاروں پر لٹا کر پتھر رکھ دیتا۔ ایک روز جب دونوں بہن بھائی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کر رہے تھے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ، جیسے یہ مجھے سزا دیتے ہیں
تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کر۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دعا کو چند روز ہی نہ گزرے تھے کہ انمار کو دورہ پڑا۔ اس کے سر میں شدید درد اٹھا اور وہ چیخنے چلانے لگی۔ انمار کو سر درد کا دورہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پڑنے لگا۔ جب سر درد کی تکلیف انمار کی برداشت سے بھی زیادہ ہو گئی تو اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ انمار کے بیٹوں نے ماں کے درد سے کراہتے دیکھا تو اٹھا کر حکیم کے پاس لے گئے۔ اس زمانے میں حکیم داغنے سے علاج معالجہ کیا کرتے تھے۔ انمار کے لیے بھی انہوں نے یہی دعا استعمال کی اور آگ میں لوہے کی سلاخیں گرم کر کے انمار کے سر پر لگاتے۔ یوں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور انمار کے اس کے کیے کی سزا کی جھلک دنیا میں ہی دیکھنا پڑی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خاطر دکھ اور تکلیفیں سہتے رہے، مگر انہوں نے اپنی زبان سے کلمہ شہادت نہ چھوڑا۔ ان کی اس قربانی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نگاہوں میں وہ بڑی عزت رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے کہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹان زمین پر بچھی ہوئی تھی جو مسند خلافت کہلاتی تھی۔ خلیفہ اس پر بیٹھے کام کر رہے تھے کہ اچانک کمرے میں ایک آدمی داخل ہوا۔ سلام کی آواز سے کام کرتے خلیفہ کے ہاتھ رک گئے۔ خلیفہ نے سر اوپر اٹھایا تو خوشی سے ان کا چہرہ دمک اٹھا۔ مسند خلاف سے اٹھے اور آنے والے فرد کو بڑے پرتپاک سے ملے اور اپنے برابر مسند خلافت پر بٹھایا۔ پھر آہستگی سے بولے، اس مسند پر بیٹھنے کے حقدار دو افراد ہیں، ایک بلال اور دوسرا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ربیع الاول یکم ہجری کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے۔ مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں روایت ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہجرت کی تھی۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں شروع سے لے کر آخر تک تمام غزوات میں شریک ہوئے اور بہادری اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون اور جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ انتہائی صابر، بردبار، مصائب کو برداشت کرنے والے، فداکار، جانثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری دور میں بہت مالدار ہو گئے اور اتنے سونے چاندی کے مالک بن گئے جس کا انہیں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کا ایک ایسا انوکھا طریقہ اختیار کیا کہ جو پہلے کسی نے بھی اختیار نہیں کیا تھا۔ یہ درہم و دینار گلی میں ایک ایسی جگہ رکھتے تھے جس کا ضرورت مندوں، فقراء و مساکین کو بھی پتہ تھا۔ نہ تو اس پر کسی کو نگران مقرر کیا اور نہ تالا لگایا۔ ضرورت مندان کے گھر آتے اور پوچھے اور اجازت طلب کیے بغیر اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے مال لے جاتے۔ اس کے باوجود انہیں اندیشہ تھا کہ اس مال کے متعلق قیامت کے روز میرا حساب لیا جائے گا اور مبادا کہ مجھے اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں کوفہ میں اقامت پذیر ہو گئے اور وہیں پیٹ کی تکلیف سے شدید بیمار ہو گئے۔ علاج کی غرض سے 7 جگہ سے پیٹ داغا گیا۔ انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور فرمانے لگے، اگر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اپنی موت کی دعا کرتا۔ اس نازک حالت میں کچھ دوست بیمار پرسی کے لیے آئے اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، ابو عبداللہ خوش ہو جائیے کہ دنیا چھوڑنے کے بعد حوض کوثر پر اپنے بچھڑے ہوئے ساتھیوں سے ملاقات کروں گے۔ یہ سن کر ان پر گریہ طاری ہو گیا۔ جب پاس بیٹھے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں تو ان کو مخاطب کر کے فرمایا، واللہ میں موت سے نہیں ڈرتا۔ تم نے ان ساتھیوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے دنیا میں کوئی اجر نہیں پایا
آخرت میں انہوں نے یقیناً اپنا اجر پا لیا ہوگا، لیکن ہم ان کے بعد رہے اور دنیا کی نعمتوں سے اس قدر حصہ پایا کہ ڈر ہے کہیں وہ ہمارے اعمال ثواب ہی میں نہ محسوب ہو جائیں۔ وفات سے کچھ دیر پہلے ان کے سامنے کفن لایا گیا تو اشکبار ہو کر بڑی حسرت سے فرمایا، یہ تو پورا کفن ہے۔ افسوس کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چھوٹی سی چادر میں کفنایا گیا جو ان کے تمام بدن کو بھی نہیں ڈھانپ سکتی تھی۔ پھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ اہل کوفہ کے معمول کے مطابق مجھے شہر کے اندر دفن نہ کرنا بلکہ میری قبر شہر کے باہر کھلے میدان میں بنانا۔ اس وصیت کے بعد انہوں نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا اور اس وقت ان کی عمر 72 سال کے لگ بھگ تھی اور وصیت کے مطابق شہر سے باہر سپرد خاک کیا گیا۔ اس کے بعد اہل کوفہ نے اپنی میتوں کو یہاں دفن کرنا شروع کر دیا۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے بعد 37 ہجری میں اپنے دارالخلافہ کوفہ کو واپس تشریف لائے تو شہر کے باہر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر 7 قبروں پر پڑی۔ لوگوں سے پوچھا، یہ کس کس کی قبریں ہیں؟ جب ہم کوفہ سے چلے تھے تو یہاں کوئی قبر نہ تھی۔ جواب میرا، اے امیر المؤمنین، وہ پہلی قبر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارت کی ہے جنہیں ان کی وصیت کے مطابق سب سے پہلے یہاں دفن کیا گیا۔ باقی قبریں دوسرے لوگوں کی ہیں۔ یہ سن کر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کی اور اپنے وقت کے اس برگزیدہ ترین انسان کی زبان سے بے ساختہ الفاظ جاری ہو گئے، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو۔ وہ برزہ رغبت اسلام لائے، اپنی خوشی سے ہجرت کی، ساری زندگی جہاد میں گزاری اور راہ حق میں سخت سے سخت مصیبتیں اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اعمال ضائع نہیں کرتا۔ خداوند کریم ان کی لحد پر کروڑ ہر رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔